بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں شہاب نامہ پیش ہے جس کے مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ یہ کتاب قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے، ایک بھرپور زندگی کے حسن حسانے رونے رلانے والے واقعات کا حیرت ناک اور عبرت ناک مرقع، ماضی اور حال کے آئینے میں پاکستان کے مستقبل کی عکاسی۔ یہ کتاب سربراہوں کی کجرویوں، سیاستیوں کی ہیرا پھیریوں، نوکرشاہی کی جی حضوریوں، بیوروکریٹس کی منمانیوں، انتظامیہ کی دھاندلیوں اور معاشرے کی بے حسی کی بے لاگ داستان ہے۔ انگریز کا راج، ہندو کا سماج، سکھوں کا مزاج، مسلمانوں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ، داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کے لیل و نہار، با اعتماد اور ناقابل اعتماد دوست ممالک کے نقش و نگار، کشکول گدائی پر انحصار، محلاتی سازشوں اور آمریت کا جال، اقتدار کا زوال، مارشل لاؤں کا جنجال، جہاد کشمیر اور جزوی آزادی، UN کی قراردادوں کی بے حرمتی اور بے ثباتی، مسجد اقصیٰ کی ایک رات، دین مبین کی تجلیات، قلب و نظر کے مشاہدات، تزکیہ نفس کے معاملات۔ کتاب کے آخر میں پاکستان کے بارے میں چند اندازے اور اسلام کے فیوز و برکات اور ذاتی مشاہدات شامل کر کے مصنف نے اس خود نوشت کو نئی جہت عطا کر دی ہے۔ تو آئیے اقبال جرم۔ 9 جون 1938 سے میں نے باقاعدہ ایک ڈائری لکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچہ کی صورت میں نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ یعنی مختصر نویسی میں ہر اس واقعہ اور احوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے نزدیک کسی خاص اثر یا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت ثانیہ بن گئی۔ ایک روز میں نے اپنے ان کاغذات کا پلندہ ابن انشا کو دکھایا تو وہ بہت ہنسا۔ میری مختصر نویسی میں درج کی ہوئی کوئی بات تو اس کے پلے نہ پڑی، لیکن یہ ضرور پوچھا کہ 9 جون کی تاریخ سے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیا راز ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا، البتہ جو صاحب اس کتاب کا آخری باب چھوٹا منہ بڑی بات پڑھنے کا بوجھ برداشت کر لیں گے، ان پر اس تاریخ کی حقیقت از خود منکشف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد ابن انشا ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اس کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل میں اسے لندن ملنے گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ ایک روز اچانک ابن انشا نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اس سے وہ کس طرح گزارنا چاہے گا۔ اس کی تشنہ تکمیل، تمناؤں، آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو جائے تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے؟ میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیوں، کمزوریوں، خطا کاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن انشا چکنا ہو گیا اور کاغذ پینسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل سے۔ میں خود احتسابی کی کدال سے اپنا اندر اور باہر کرید کر بولتا رہا اور ابن انشا SHO کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی: دین کے بارے میں کبھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بے نیازی سے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش یا کوشش یا خوش آمد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا۔ ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس و ناقص کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام کا ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 برس خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔
میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کے دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، قدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہنی چاہیے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی ہے۔ میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھ لیا ہے اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے، البتہ بجا یا بے جا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مداح و ذم دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی فرسٹریٹ یا بور نہیں ہوا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے، مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف صاحب، جمیل الدین علی، ریاض انور، اسار رائی، مسعود قدرپوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش اعوان وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہ سوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص، احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں نہ کوئی کجی آئی اور نہ کوئی کمی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر ممتاز مفتی ذکی الحس، ضدی، بے باک اور شدت اور حدت پسند تخلیق کار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پسند آ گئی اور انہوں نے بیٹھے بٹھائے ایسی عقیدت کا روگ پال لیا کہ میرے چہرے پر مشک کافور سے مہکتی ہوئی حنائی داڑھی چسپاں کر کے، میرے سر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا پراسرار جامہ پہنا کر اپنی سدا بہار تحریروں کے دوش پر مجھے ایسی مسند پر لا بٹھایا جس کا میں اہل نہ تھا، نہ خواہش مند۔ اس عمل سے ان کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، البتہ میرے لیے وہ ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ ان کی وجہ سے میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے پر اور بھی زیادہ مستعد ہو گیا تاکہ ممتاز مفتی کی عقیدت کے آبگینوں کو ٹھیس نہ لگے۔ بظاہر میرا نفس تو بہت پھولا، لیکن اندر ہی اندر ارک ندامت میں غوطے کھاتا رہا، کیونکہ من آنم کے من دانم۔ میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے معروف نہیں ہوا اور نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے پھٹے پرانے جوتے گاڑنے والے موچی میں دکھائی دیا۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اب تو بس یہی دل چاہتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سونے رب دے حوالے۔